نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 88 تفسیر۔ اب بات آئی منافقین کی، اور منافقین کی ذکر اس لیے ہوا کہ کچھ لوگ آئے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے اسلام کا بظاہر انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا دیا۔ وہ ٹھیک ہے، مسلمانوں نے اعتبار کر لیا۔ انہوں نے عرض کیا ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں، اور مدینہ منورہ سے کچھ مال خریدا اور وہاں چلے گئے مکہ مکرمہ، اور جا کر مرتد ہو گئے، اور ظاہر یہ کیا کہ ہم لوگ یہاں پہ آ کے دوبارہ بس گئے ہیں، ہجرت ہم نہیں کر رہے۔ اب مسلمانوں کو جب ان سے لڑنے کا موقع ہوا تو کچھ لوگوں کا صحابہ رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ کچھ بھی ہوں ہیں تو یہ آخر مسلمان ہی، کلمہ انہوں نے پڑھا ہے، اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ اور کچھ مسلمانوں نے کہا بالکل نہیں، انہوں نے ہجرت نہیں کی اور کافروں سے جا کے مل گئے ہیں وہاں، اور ایسی ایسی باتیں یہ کرنے لگے ہیں، اس لیے ان کو بھی مارنا ضروری ہے، یہ بھی کافروں ہی کے دوست ہیں، یہ بھی کافر ہیں، حربی کافر ہیں۔ اللہ تعالی نے اس پر یہ مسلسل آیات نازل کی ہیں یہاں سے، اور ان کے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا ہے کہ کون سا گروہ کس کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے اس اختلاف کا فیصلہ کرنے کے لیے شروع سے ہی کہہ دیا ہے کہ فما لکم فی المنافقین، تمہیں ان منافقین کے بارے میں کیا ہو گیا، تم کو کیا پڑا ہے، کیوں اختلاف کر رہے ہو؟ اور منافقین کا لفظ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ کافر ہے، دل میں ان کے کفر ہے اور ظاہر میں یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، حقیقت میں یہ کافر ہیں۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، کیا ہو گیا ہے، تمہارے 2 گروہ بن گئے ہیں ان منافقوں کے بارے میں، ان کے بارے میں تمہاری 2 رائے ہو گئی ہیں۔ واللہ ارکسہم، اور اللہ تعالی نے کیا کر دیا ہے، واللہ ارکسہم، ارکسہ الٹا دیا ہے، پلٹا دیا ہے، کافر ہو گئے ہیں، بما کسبوا، جو کچھ کہ انہوں نے کسب کیا ہے، اللہ نے انہیں پلٹا دیا ہے کافروں کی طرف۔ ایک تو یہ ترجمہ کیا گیا، یا یہ کہ واللہ ارکسہم بما، ان کا ارتداد اور یہ جو کافروں سے ملنا ہے، اس وجہ سے خدا نے ایمان کی توفیق ان سے چھین لی ہے اور یہ حقیقت میں کافر ہو گئے ہیں۔ بما کسبوا، جو کچھ کہ انہوں نے کیا ہے، تو ان کے 2 جرم تھے، ایک تو مرتد ہو گئے اور اوپر سے جا کے کفار مکہ سے مل گئے۔ اللہ نے کہا یہ جو 2 جرم انہوں نے کیے ہیں نا، واللہ ارکسہم بما کسبوا، ان منافقوں کو اس کی سزا ملی ہے۔ اتریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان تہدوا، کہ وہ ہدایت دے دیں، ہدایت پہ آ جائیں اس انسان کے لیے کہ تم راہ پر لاؤ۔ اتریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان تہدوا، تم ہدایت دے دو، تم راہ پر لاؤ، من اضل اللہ، جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، تم اس کو ہدایت پر لانا چاہتے ہو۔ اس کے کرتوت تو دیکھو کیا، اصل میں تمام چیزوں کے خالق اللہ ہیں خود، اور اللہ تعالی ہی نے تخلیق کیا ہے ساری چیزوں کو۔ ایک آدمی گھر بنائے ساری چیزیں اور بیت الخلا نہ بنائے تو کتنا برا لگے گا، وہ بھی گھر کا ہی ایک حصہ ہے۔ اسی طرح اس ساری کائنات کو بنایا ہے اور اس میں ایمان کو پیدا کیا ہے، تو کفر کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، کسی اور نے نہیں پیدا کیا۔ اس لیے سورہ نساء میں جو ہے نا، کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جو چیزیں شر اور برائی نظر آتی ہیں ان میں سے ایک چیز تو وہ حصہ بڑا وہ ہے جسے انسان کا استعمال برائی بنا دیتا ہے، حقیقت میں برائی نہیں ہے۔ پیسہ ہے، اس کا استعمال آدمی کے ہاتھ میں ہے، اچھا بھی ہو جاتا ہے، برا بھی ہو جاتا ہے، اللہ حضر القیاس جتنی بھی چیزیں ہیں۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ شر جس چیز کا نام ہے، یہ شر اللہ نے پیدا فرمایا، ادب کی وجہ سے ہم اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے، کفر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے، اگرچہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، یہ ہمارے عقائد میں شامل ہے، مگر بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کسی بھی آدمی کا جب فعل ہوتا ہے، جب وہ عزم اور پکا ارادہ کر لیتا ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، اللہ اس کے ارادے پر اس فعل کو اس کی جان میں پیدا کر دیتے ہیں۔ بس اتنی بات۔ جب کوئی آدمی
کسی گناہ کا شدید پکا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ اس فعل کو اس آدمی کے جسم میں بنا دیتے ہیں. تو خالق اللہ ہے اور کاسب کرنے والا، فاعل کسب کرنے والا بندہ. یہ ہے اعتدال کی راہ جو اہل سنت والجماعت نے اپنائی جبر اور قدر کے درمیان. کہ کچھ لوگوں نے کہا اس جہان میں کوئی تقدیر خدا کی ہے ہی نہیں، ہر آدمی کو اختیار ہے جو مرضی کرتا پھرے. اور کچھ نے کہا کہ ہر آدمی پابند ہے، کافر کفر کرتا ہے تو خدا کے ہی مجبور کرنے سے، اور مومن ایمان لاتا ہے تو خدا کے ہی مجبور کرنے سے. ان دونوں کے درمیان اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ کہ انہوں نے کہا کفر کا ان ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا تو یقیناً اللہ ہے، لیکن یہ انسان کے جسم میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. گناہ کا جذبہ اور داعیہ جب اس کا قوی ہوتا ہے کہ میں نے یہ حرکت کرنی ہے تو اس کی اس طلب پہ اللہ اس فعل کو اس میں پیدا کر دیتا ہے. بس علم کلام کے جو معرکۃ الآراء مسائل رہے ہیں اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں اور معتزلہ اور خوارج میں اور جبریہ اور قدریہ میں، ان سارے فرقوں میں معرکۃ الآراء مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی رہا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ ان سب چیزوں کا خالق ہے، اور بندہ جب طلب کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے پختہ، تو اس کا فاعل انسان بن جاتا ہے، کاسب بندہ ہے اور خالق اللہ ہے. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اتریدون ان تهدوا من ضل اللہ، کیا تم اسے ہدایت دو گے جسے اللہ تعالی نے گمراہ کر دیے؟ یعنی اس نے عزم اور ارادہ کر لیا ہے گمراہی کا، سب اسے پتا ہے یہ ہدایت ہے یہ گمراہی ہے، لیکن اس نے اپنے آپ اپنے چوائس سے جب گمراہی کو لے لیا ہے، اللہ نے اس کے اس ارادے پر اس فعل کو اس کے جسم میں پیدا کر دیا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس آدمی کو اللہ تعالی راہ نہ دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تم اس کے لیے کوئی راہ نہیں دیکھ سکتے، تم اس کو کوئی فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے، کیونکہ اللہ نے خود اس کے عزم اور ارادے پر ہدایت کو اس کے لیے بند کر دیا. تو جو منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے تھے، بتا دیا کہ دیکھو ان کا حال یہ ہے، آئے تھے مکہ مکرمہ میں سے اور ایمان قبول کیا، اور پھر مدینہ منورہ چھوڑ کے مکہ پلٹ گئے، نہ ہجرت کی نہ کچھ اور ارتداد کیا.